السلام علیکم ناظرین، محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی ہم جوڈیشل کمپلیکس انسداد دہشت گردی کی عدالت کے بالکل باہر موجود ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ صدیق جان، جن کو رات گرفتار کیا گیا تھا، ان کو یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک صدیق جان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے، ان کو کس مقدمے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ہاں، اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ان کو انسداد دہشت گردی عدالت ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن رات کو صحافی حضرات کی جانب سے بار بار پوچھنے پر، وہاں پر چکر لگانے پر یہ ڈینائی کیا جاتا رہا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ ہمارے پاس صدیق جان نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی نے بھی اس پہ ڈینائی کیا تھا، لیکن ابھی اسلام آباد پولیس نے صدیق جان کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد پولیس یہاں پر آئی اور انہوں نے یہ انفارم کیا کہ ہم صدیق جان کو ٹائم کے مطابق پیش کریں گے۔ ابھی 1 بجنے کو ہے، لیکن صدیق جان ابھی یہاں پر پیش نہیں ہوئے۔ یہاں پر صحافیوں کی بڑی تعداد یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہے، اور وہ صدیق جان کی اس غیر قانونی گرفتاری پر بالکل ایک حیران ہیں کہ کس طرح صدیق جان، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدیق جان صاحب کو جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر بھی دیے تھے، ان کو کہا تھا کہ ان کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی یہ دیکھیں، صدیق جان صاحب کو ابھی میرے خیال سے پیش کیا جا رہا ہے، صدیق جان کو میرے خیال سے بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بختر بند گاڑی جو ہے یہ پہنچ چکی ہے اور میرے خیال سے صدیق جان صاحب کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مناظر ہیں جی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، صدیق جان کو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ بختر بند گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب سے دیکھتے ہیں کہ صدیق جان اس میں ہے یا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ صدیق جان کو اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، دروازہ کھولا جا رہا ہے، صدیق جان صاحب کی گاڑی اندر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، پیش کیا جا رہا ہے صدیق جان تقریباً 16 گھنٹے گزرنے کے بعد اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں صدیق جان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کنفرمیشن کرنی ہے صدیق جان اس میں موجود ہیں یا نہیں، لیکن لگ نہیں، لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صدیق جان صاحب موجود نہیں ہیں۔ صدیق جان صاحب اس میں بتا جا رہے ہیں کہ موجود نہیں ہیں۔ صدیق بھائی، صدیق جان اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدیق جان صاحب موجود نہیں ہیں۔ نہیں ہے صدیق جان صاحب۔ یہ بھی خالی بختر بند گاڑی یہاں پر پہنچا دی گئی ہے، لیکن صدیق جان صاحب کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے۔ صحافیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، فیصل عباس کھر صاحب موجود ہیں، بریکنگ پوائنٹ سے موجود ہیں، قمر خان صاحب موجود ہیں، جے کے پوائنٹ والے موجود ہیں، سیاست ڈاٹ پی کے کی ٹیم موجود ہے، مین سٹریم میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ گوندل صاحب موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ قمر خان سے بات کرتے ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا، تقریباً 17 گھنٹے گزر چکے ہیں، صدیق جان کو ابھی تک یہاں پر پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے اور عدالتی احکامات کی واضح اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے صدیق جان کو اٹھائے جانے کے بعد بھی اگر عدالت جواز کوئی دے سکے تو انہیں اس چیز کو بتانا چاہیے کہ ان کے عدالتی احکامات کو کیوں نہیں مانا جا رہا۔ واضح طور پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ صدیق جان کو اغوا نہ کیا جائے، نہ ہراساں کیا جائے، اور اس کے خلاف ایکشن اگر لینا مقصود ہے تو اس کے اوپر موجود FIR یا پورا کا پورا مکمل ریکارڈ پہلے کورٹ میں پیش کیا جائے، پھر جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد اگر گرفتاری
جو ہے وہ ضرورت ہے تو اس کے بعد ان سے پوچھ کر وہ جو ہے گرفتاری کی جائے. اور اس سے پہلے بھی سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی یہ آرڈرز پاس کر چکے ہیں کہ کسی بھی صحافی کو بلا وجہ بلا ضرورت ہراساں نہ کیا جائے, اور اس کی اگر گرفتاری مقصود ہو تو اس کے ایک پراپر طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا تھا. لیکن سارے طریقہ کار جو ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے, اور اسے سراسر ہم اغوا کہیں گے. غور طلب بات یہ ہے کہ رات کو جب انہیں اغوا کیا گیا بول کے آفس کے بالکل سامنے سے, تو اسلام آباد پولیس ان کے ساتھ موجود تھی. اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے صدیق جان کو اٹھایا, اور ساری رات گزرنے کے بعد بھی صدیق جان کا پتہ نہیں بتایا گیا, نہ یہ بتایا گیا کہ اس کو کس کیس میں اٹھایا گیا. آج صبح جب ہم ATC کی عدالت میں پہنچے تو میاں علی اشفاق صاحب بھی جو ان کے وکیل ہیں صدیق جان صاحب کے ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے تھے, وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ آپ مہربانی کریں ہماری اطلاعات کے مطابق CTD کے پاس صدیق جان ہیں, اور CTD والوں کو کہیں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کنفرمیشن دیں. جس کے بعد عدالت نے انٹروین کیا, اور اس کے بعد CTD کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آج عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے صدیق جان کو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا, اور ان کو اسی FIR کے اندر اٹھایا جس میں PTI کے لوگوں کو اٹھایا, اور صدیق جان کو بھی اسی میں نامعلوم افراد کے زمرے میں اٹھا کر جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے, جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اگر آج مقدمہ خارج بھی کر دیا جاتا ہے تو جو پچھلی پوری رات اس کی تکلیف میں گزری ہوگی, اس کے ساتھ جو اس کا دوست ادریس خان موجود ہے, اس کی جتنی رات تکلیف میں پریشانی میں فیملی والوں نے پریشانی اٹھائی ہوگی, اس سب کا حساب کون دے گا. امید ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب صدیق جان کو یہاں پر لایا جائے گا, کیس کی سماعت ہوگی تو مقدمہ خارج ہو جائے گا. لیکن ہمارے لیے غور طلب بات ضرور یہ ہے کہ یہ آخر سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور یہ ختم کیسے ہوگا, اس کے بارے میں واضح جو ہے حکمت عملی بنانا بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ دیکھیں جی اس وقت جہانگیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جہانگیر بھائی. اچھا تھوڑے سے بزی ہیں, ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. یہاں پر اور بھی صحافی موجود ہیں. سیاست.PK سے جمال یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جمال بھائی, سنائیں ٹھیک ہیں. اچھا آپ نے بہت سے اس طرح کے کیسز کور بھی کیے ہیں, آپ نے بہت سے انٹرویوز بھی لیے ہیں. کیا لگتا ہے 17 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایک صحافی کو اغوا کیا جاتا ہے اور ابھی تک پیش نہیں کیا جا رہا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یار یہ سلسلہ جاری ہے, لیٹس سی کب تک ختم ہوگا. اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 3.5 تک کر دیں گے. صدیق جان تیار تو تھا, یہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ 3-4 مہینوں سے تیار تھا کہ اٹھایا جاؤں گا میں, اٹھا لیں گے. اس نے یہ ہمیں کہا تھا کہ میری چائے نہ بند کریں, باقی جو مرضی کریں وہ میں برداشت کر لوں گا. توڑ نہیں سکتے ہیں صدیق جان کو. چیف جسٹس صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ججمنٹ تھی وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. ہاں, انہوں نے یہ تھا کہ FI ہراساں نہ کرے. اب اسلام آباد پولیس نے بھی نہیں اٹھایا, FI نے بھی اٹھایا, CTD نے اٹھایا. ابھی جو 11 بجے انہوں نے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے, CTD والوں نے, اسلام آباد پولیس نے, انہوں نے کہا ہے کہ CTD نے اٹھایا, نہیں گرد بنایا. جو سابقہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جسٹس اطہر من اللہ, ان کی ایک ججمنٹ موجود ہے کہ آپ کو کسی بھی اگر صحافی سے پاکستان کے کسی بھی ادارے کو اگر کوئی شکوہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو 3 مرتبہ نوٹس وہ بھیجیں گے. اگر پھر بھی وہ پیش نہیں ہوتے, پھر بھی اگر گرفتاری کرنی ہے تو آپ کو تمام صحافتی تنظیموں سے مشاورت کرنی ہوگی. یہ ساری ججمنٹ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن اس کے بعد مانے گا کون؟ یہ کون منوائے گا پھر ان سے؟ انہوں نے منوانا وہی چپ ہے, تو مانے گا کون؟ ایک سوال میں پوچھتا ہوں جمال بھائی, آپ نے رجیم چینج کے بعد بڑے بڑے انٹرویوز کیے ہیں بڑے بڑے اہم شخصیات کے, کوئی دھمکی آمیز لیٹر, کوئی فون آپ کو بھی آیا ہے؟ مجھے ایک دفعہ آیا تھا, میں نے کہا بھائی اتنی میری تنخواہ ہے 10,000 اور تو میں آپ کے ساتھ اس طرح ٹھیک. کوئی ایسا انٹرویو کیوں جس کو کہا گیا ہو کہ نہیں اس کو آن ایئر نہیں کرنا؟ نہیں کروائی کہ پیسہ پوسا لے لیں, آن ایئر نہ کریں اس کو, ایسا کوئی مرضی کے سوال بھی؟ مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے ویسے, یہ سارا کر آ گیا, یہ تو زیادہ اوور ہو کے چلتا نا, ہمیں فون آئے 2-3 میرے پیچھے بندے بیٹھے, میں نام لوں گا ذرا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ذرا خود کو کروانے کے لیے ہم ذرا آ جائیں, لائن میں آ جائیں. اٹینشن آپ پتہ ہے آپ بھی صدیق جان کے ساتھ ہیں, اور یہ ہمارا تو آفس بھی اوپر ہی ہے. وہ تیار تھا, اس نے یہی کیا کہتا ہے بھائی چائے نہ بند ہو, باقی جو مرضی کریں, توڑ نہیں سکتے. وہ تیار تھا, منٹلی ریڈی ہے, کبھی بھی نہیں توڑ سکتے انشاءاللہ. اور جو صحافیوں کا اس وقت رسپانس ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا پیارا شخص ہے کہ وہ کوئی ایسا کام یا ایسی چیز کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے کسی صحافی کے لیے اتنا زیادہ درد یا اتنی زیادہ محبت کبھی نہیں دیکھی. جس شخص کے بارے میں ارشد شریف کہہ گیا ہو کہ یہ نہیں ڈرتا, نہیں بہادر آدمی ہے, تو پھر ہم تو سارے بچے ہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ جمال بھائی. یہ دیکھیں جی تمام ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ اس وقت صدیق جان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں رضی طاہر, فیصل عباس کھر صاحب موجود ہیں.
یہ مناظر جی ابھی تک صدیق جان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا ہے. ایک بختر گند گاڑی یہاں پر پہنچی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم صدیق جان اس میں نہیں ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق جان صاحب کو کب پیش کیا جاتا ہے. یہ گوندل صاحب کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مناظر جی صدیق جان صاحب کے بھائی شاہ زیب جان صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے, وہ اندر ہیں میرے خیال سے. یہ زبیر سی پی ایم ڈیجیٹل سے موجود ہیں, بریکنگ پوائنٹ والے موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک صدیق جان صاحب کو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. عثمان سعید بصرہ میرے خیال سے موجود ہیں, رضی طاہر بھائی موجود ہیں. یہ تمام لوگ صدیق جان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ سی پی ایم ڈیجیٹل کے ابھرتے ہوئے جرنلسٹ محمد زبیر موجود ہیں. زبیر بھائی کیا کہیں گے, صدیق جان کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے اور یہ سی ٹی ڈی کی جو کیا کہتے ہیں ایک روایت ہے, سب جانتے ہیں. کیا لگتا ہے سی ٹی ڈی نے اٹھایا؟ وہ اب مان چکے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اٹھایا. وہ ایک انکاری تھے تاکہ تھوڑا سا نا میڈیا کو بھی چکمہ دیا جائے, لیکن آج کل کے دور میں کون کس کو چکمہ دے سکتا ہے یہ سب بہتر جانتے ہیں. اچھا, رہی بات ابھی تک پیش کیوں نہیں کیا گیا, ہم نے شاہد اسلم کے کیس میں دیکھا, ہم نے شعیب شیخ کے کیس میں دیکھا کہ جب ریاستی ادارے کسی کو بھی بلا وجہ اٹھایا جاتا ہے, بے قصور اٹھایا جاتا ہے, تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کو اس کے کیا کہتے ہیں اور اس کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس چیز کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم پورے کریں, اس کو خوار کریں, اس پہ جو گلوا سکتے ہیں گلوائیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں پتا کہ اللہ نہ کرے صدیق بھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا ہو, لیکن امید یہی ہے کہ شام ہونے سے پہلے پیش کر دیں گے, کیونکہ آج انہوں نے پیش کرنا ہی کرنا ہے. تو جو حالات لگ رہے ہیں کہ 3 تک انشاءاللہ وہ پیش کر دیں گے. اچھا کیا لگتا ہے رات کو جو پوری رات گزری ہے, جو پورا عرصہ, ان کو رکھا کہاں گیا؟ کیونکہ جو صحافی تھے, دوست تھے, انہوں نے تھانہ رمنا میں بھی جا کے چیک کیا ہے, اپارا میں بھی چیک کیا ہے, باقی تھانوں میں بھی چیک کیا ہے, سی ٹی ڈی کے پاس بھی گئے ہیں, تو انہوں نے اس وقت ڈینائی کیا ہے. کیا لگتا ہے کہیں ایک سرکاری دفتر میں رکھا گیا ہے یا کسی غیر معلوم جگہ پر؟ کبھی بھی جب اس طرح کا جو بلا جواز کارروائی ہوتی ہے یا بلا جواز گرفتاری ہوتی ہے, اس کا کہیں بھی ہم نے جتنے ہمارے جو سابقہ گرفتاری میں جو بلا وجہ ہوئی ہیں, جتنے بھی جرنلسٹ اٹھائے گئے, عمران ریاض خان کو بھی اٹھایا گیا تھا, بتایا نہیں جاتا کہاں رکھا جاتا ہے. شاہد اسلم صاحب سے جب میں نے پرسنلی ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے صرف روڈ کا پتہ تھا کہ یہ روڈ ہے, ہم جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. اور سم ٹائم وہ ایسا کرتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹی بھی باندھ دیتے ہیں, کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہی نہ ہو کہ وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ صحافی جو ہے وہ تو پورا شہر گھومتا ہے, اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, کیا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے راز میں رکھتے ہیں وہ لوگ, تاکہ ان کی جو خفیہ جگہ ہیں ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکے. اچھا ایک امپورٹنٹ بات کہ ابھی تک صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ابھی بھی صحافت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف وہ صحافی ہیں جو اب جن صحافیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, ایک وہ تھے جن پر اس وقت ان پہ ظلم کیا گیا تھا. یہ کب متحد ہمارا جو بیسیکلی جو سسٹم ہے کہ ہم صحافت سے زیادہ ہماری پارٹی بازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس معاملے میں, ہماری جو صحافتی لوگ ہیں یہ صحافت نہیں کرتے, یہ پارٹی بازی کرتے ہیں. ہر موسٹلی جو لوگ ہیں ہم نے دیکھے کہ ہر کوئی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. جو ووٹ ہے, ووٹ کا حق سب کو ہے, لیکن سپورٹ کا حق ایک صحافی کے جو دائرہ کار ہے وہ اس کو اوپنلی نہیں بتانا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور کس کے لیے وہ اپنے مطلب یہ کہ ووٹ کا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری جب صحافتی اس میں داخل ہوئی ہیں تو ہم صحافتی اقدار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں پارٹی بازی جس دن ہم باز آگے, ہماری تنظیمیں الحمدللہ اسٹرانگ ہیں, جانتی ہیں, سب کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو یہ ایک اتحاد ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو. چلیں, بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کا. اچھا یہ دیکھیں جی, یہاں پر یہ مناظر ہیں. فیصل بھائی کھڑے ہیں. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, ہمارے دوست صدیق جان صاحب کو 17 گھنٹے گزر جانے کے باوجود پیش نہیں کیا گیا. یار بالکل بڑی ایک عجیب بات ہے, عجیب منطق ہے. میں اس وقت ادھر ہی تھا, ہم گول آفس کے بعد تھے جب صدیق بھائی کو وہاں سے پکڑا گیا. تو مطلب اگر ایسے ہی کرنا ہے, ایسے ہی ایک عام سے بندے کو, اس کے ساتھ ادریس چاچا صاحب بھی تھے ہمارے دوست, جو ہمارے روم میٹ بھی
نہیں ہے, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو پہلے تو 17 گھنٹے ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا, پوری رات ہم پھرتے رہے. تھانہ رمنا گئے, ہم تھانہ اپارہ میں گئے, ہم CTD میں گئے کہ وہاں رکھا گیا. جب تھانہ ہم رمنا میں پہنچے تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ ان کو تھانہ اپارہ میں لے گا. تھانہ اپارہ ہمارے ساتھ ہے, ہم وہاں پہ بھی نہیں تھے. تو پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا FIR کون سی ہے, پرچہ کون سا ہے, دفعات کون سی لگائی گئی ہیں, کس تھانے میں لے کر گئے ہیں, پوری رات کہاں پہ رکھا ہے. پہلے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا. یہ پھر میاں علی شفاق آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کچھ انہوں نے اپنے سورسز اور یہ وہ کہ پولیس ہی لے گئی ہے. پہلے تو پولیس نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں ان کو گرفتار کیا, لیکن بعد میں پولیس نے کہا کہ کیا اور اب پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ سارے کام کرنے ہیں, کوئی بھی بندہ اگر آپ کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے, اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لینا, تو پھر سب کو اٹھائیں, سب دہشت گرد ہیں. اچھا, کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدیق جان کو FIA اور پولیس کو ہراساں کرنے سے روکا تھا, تو اس لیے FIA اور پولیس نے نہیں اٹھایا بلکہ CTD کے ذریعے اٹھایا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ FIA اور پولیس ہراساں نہ کرے. یہ خبریں سچ لگ رہی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ والے دن بھی ہم وہاں پر موجود تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روکا تھا صدیق جان کو حراست کرنے سے. لیکن اس کے بعد جب وہ چاہیں تو اٹھوا سکتے ہیں, وہ CTD کے تھرو بھی اٹھوا سکتے ہیں, کسی اور کے تھرو بھی اٹھوا سکتے ہیں. کوئی مریم کا آرڈر کرتا ہے اور مریم جیسا چاہتی ہے تو وہ آگے ان کے غلام ہیں سارے کر لیتے ہیں. اچھا, کوئی یہ خبر ملی ہے کہ صدیق جان کو رات کسی سرکاری دفتر میں رکھا گیا ہے یا کوئی نامعلوم؟ کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس جگہ پر رکھا گیا ہے, کہ انہیں کسی تھانے میں رکھا گیا ہے, انہیں کسی چوکی میں رکھا گیا ہے, کسی نامعلوم جگہ پہ رکھا گیا ہے. ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ صدیق جان پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تشدد کیا گیا ہے. فواد چودھری, اس کو جو ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں, فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق جان پر تشدد کیا گیا ہے. لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ رکھا کہاں پر گیا ہے, ان کو تشدد کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. ان کے موبائل فون بھی ان کے پاس ہیں, ہمارے دوست چاچا بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اچھا جی, پچھلے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے, پھر ان کا ظاہر سے مقدمہ خارج بھی ہو جاتا ہے, تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مقدمے بھوگس بنائے جاتے ہیں. یہ کسی کی خواہشات پر عمل کیا جا رہا ہے کیا؟ بالکل خواہشات پر عمل کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹارچر کرنا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیغام پہنچے کہ اگر آپ نیکسٹ ٹویٹ کرتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو کرتے ہیں, نیکسٹ کسی کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا, ٹھیک ہے. چاہے وہ عمران ریاض ہو, چاہے وہ محیط پیرزادہ ہو, ارشد شریف ہو, صدیق جان ہو, جمیل فاروقی ہو, واٹس ایور جو بھی ہو. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر بولیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے, آپ اگر ٹویٹ کریں گے تو اٹھا لیے جائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن, کل اس دن جو صدیق جان نے یہاں پر کور کیا اسی جگہ پر, ہاں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیسک وجہ جو ویڈیو خان صاحب نے خطاب میں چلائی اور پھر جس طرح صدیق جان نے ان کا پلان فیل کیا, وہ وجہ بن سکتی ہے؟ صدیق بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. ہم اس وقت یہیں پر موجود ہیں, ہم کنٹینرز کے اوپر کھڑے تھے جب صدیق بھائی وہ ویڈیو بنا رہے تھے. تو جس طرح سے انہوں نے بے نقاب کیا ہے کہ جتنے بھی جو نامعلوم افراد یہاں پر تھے اور ان کے ہاتھ میں جو پلاسٹک کی چیزیں تھیں, ظاہر ہے اس نے کلیئر فوٹیجز میں دکھائی ہیں وہ. تو پچھلے دن سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ یہ ٹویٹر پر جو ہے وہ ایک کمپین چلا رہی تھی صدیق جان کے خلاف کہ صدیق جان جو ہے وہ اکسا رہا ہے GB پولیس کو اس پر شیلنگ پر, ٹھیک ہے, اکسا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. کوئی صحافی بھی ملوث تھے کچھ اس میں؟ مقصد وہ تھا جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں افراد کو دکھایا ہے, عمران خان نے اپنے اس خطاب میں. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.